میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ اس کو غور و فکر کے ساتھ سنا بھی کریں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں. ٹھیک ہے جی. تو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیپر دیکھنے والا اس پیپر کو بہت اچھے نمبر دیتا ہے جس میں خاکہ بنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ خاکہ کیا چیز ہے. خاکہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عنوانات کو ہائی لائٹ کر کے سوال میں جہاں آپ نے شروع کرنا ہے نا آپ نے وہاں اسے یعنی اس کے جو موٹے موٹے عنوانات ہیں نا ان عنوانات کو آپ نے صفحہ نمبر 1 پہ سوال جہاں شروع کیا. مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں کہ تفسیر المراغی. ٹھیک ہے. تفسیر المراغی کی خصوصیات کا سوال. اب آپ نے اس میں لکھا تو پھر نہیں میں اس سے بھیجتی ہوں. تو آپ نے لکھنے کہ کیا صاحب المراغی جو ہیں یعنی تفسیر المراغی جو لکھنے والے ہیں وہ کیا قرآن پاک سے استفادہ کرتے ہیں جسے ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. تو تفسیر بالمعصور یہ ہوتی ہے صحابہ یا آثار صحابہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم سے مدد لے کر قرآن کی تشریح کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے تفسیر بالمعصور ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم دوسرا عنوان بنا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم دوسرا عنوان یہ بنا سکتے ہیں کہ یہ سابقہ تفاسیر سے استفادہ یا کیا یہ عقلی تفسیر ہے. ہاں کیا سائنسی تفسیر ہے. کیا مختصر لکھتے ہیں. کیا انہوں نے متعلقہ جگہوں پر جا کر ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. جیسے سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھنے سے پہلے ان جگہوں پر جا کر باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ غزوہ بدر کہاں ہوا, بئر روما کہاں پر ہے, مقام ابراہیم کہاں پر ہے, حجر اسود کہاں پہ نصب ہے, کیسے نصب ہے, غار ثور کہاں ہے, غار حرا کہاں ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مؤلف تفہیم القرآن کو اس بات کا اشتیاق اور شوق ہے کہ وہ متعلقہ جگہوں پر جا کر یعنی انہوں نے مشاہداتی واقعات لکھے ہیں کہ پہلے مشاہدہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جب ہم یہ عنوانات اپنے سوال کے پہلے صفحے پر لکھ لیں گے تو ہمارے پیپر دیکھنے والے کو اس بات کی آسانی ہو جائے گی کہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا پیپر دیکھنے والا 100% آپ کو نمبر دے گا کہ بھائی واہ, زندگی کی اس تیزی میں اس طالب علم نے, بچے نے یا بچی نے, ہمارے بیٹے یا بیٹی, بہن یا بھائی نے جو سوال لکھے اس نے تو میری ساری مشکل ہی آسان کر دی. یعنی اس نے بجائے اس کے کہ میں 8-10 صفحے پڑھتا اور پھر اپنا ایک تعصب بناتا اس طالب علم, بچے بچی, اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ وہ اس نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے تو پہلے صفحے پر جو اس کے موٹے موٹے عنوانات تھے اس کو لکھنے کی وجہ سے میری ساری مشکل ہی آسان کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ
وہ آپ کو انشاءاللہ 18 19 20 میں سے 18 19 نمبر دے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 18 نمبر اگر آپ کو ایک سوال میں مل گئے تو آپ کے 90 نمبر بن گئے. اب 90 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے ٹاپ پوزیشن لینی ہے, اور اس ٹاپ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ بنیں گے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو خطارہ آپ کوئی عام یونیورسٹی نہ سمجھے, یہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے. یہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے, اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے ہوئے نمبر, اگر آپ ایم اے کرنے کے بعد امریکہ جاتے ہیں تو آپ کی 16 سال کی تعلیم تصور ہونی ہے. اگر آپ کوئی اور یونیورسٹی سے پڑھ کر جائیں گے تو وہ 14 سال کی تعلیم شمار ہوگی. آپ کو وہاں جا کر ہر ایجوکیشن میں 2 سال اور لگانے پڑیں گے, ایم فل کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے. جب آپ اوپن یونیورسٹی سے پڑھ کر جائیں گے, آپ سعودیہ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, نیدرلینڈ, اسپین, بیلجیم, برطانیہ, جرمنی, امریکہ, جہاں بھی آپ جاتے ہیں, جی آپ کی 16 سال کی تعلیم شمار ہوگی. اور جو یہ گولڈ میڈل دیتے ہیں تو وہ یقین کیجیے اتنی گیدرنگ اور اتنا خوبصورت ماحول اور اتنی زیادہ عزت افزائی طالب علم کی کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کاش میں نے اور محنت کی ہوئی, میرے جو 10-20 نمبر کٹ گئے وہ بھی کیوں کٹے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. لہٰذا یہ یونیورسٹی بڑی اعلیٰ یونیورسٹی ہے, آپ اس میں دھیان سے پڑھیں. اس کی اپنی کتابیں ہیں, یہ کہیں سے کتاب نقل نہیں کرتے. یہ طالب علم کو ہر سال نیا پرچہ بنا کے دیتے ہیں. اس کے ٹیچرز اور محنت سے پڑھاتے ہیں. یہاں پر پہنچ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں, ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں, ہمیں کچھ چیزیں واقعی زندگی میں امپروومنٹ دے رہی ہیں. ہمارے دماغ میں, ہماری زندگی میں کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے, کوئی چیز واقعی ہماری زندگی میں پلس پوائنٹس آ رہے ہیں. تو آپ اس یونیورسٹی کو سادہ نہ سمجھیں. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کو دھیان سے صحیح طور پر پڑھیں. جب آپ اس کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا چاہیے تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ ہر سوال میں خاکہ بنائیں. آپ اس خاکہ بنا دینے کے بعد پھر کیسے لکھنا ہے. مریم ایک بات سنتے ہیں, میری فائلوں میں نا ایک چھوٹا سا رجسٹر ہے, اس میں ایم اے کے نوٹس بنے ہوئے, یہ کام کرنے کے بعد لائیں. تو جب آپ خاکہ بنا لیں پھر اس کی ترتیب کے ساتھ ان عنوانات کی, چونکہ ہم نے نا 2 موضوعات کور کرنے آج, ان میں تفسیر 1 تفسیر 2. سب سے پہلے کہ تفسیر میں سمجھاتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تفسیر ہوتی کیا ہے, تفسیر لکھی کیسے جاتی ہے, مفسر کو کن کن علوم کا ماہر ہونا چاہیے, اولین مفسر کون ہے, اور عربی تفاسیر کیسے مشہور ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں, جیسے تفسیر ابن کثیر ہے, جیسے تفسیر ابن عباس ہے, جیسے تبری ہے, جیسے مراغی ہے, جیسے بیضاوی ہے. اور پھر ہم تفسیر پر آئیں گے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہیں, سید ابوالعلا مودودی ہیں, اسی طرح سے اور تفسیر بڑی معروف ہیں برصغیر میں. تو جب آپ خاکہ بنا لیں گے تو اس خاکے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سے, وعلیکم السلام محمد نعیم صاحب, نعیم صاحب کہاں سے ہیں, کس جگہ سے آپ بول رہے ہیں. بیٹا جی میں بول رہا ہوں, میرے بالکل سامنے موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, اس کا اسپیکر بھی آن ہے. تو توقیر بشارت, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو پھر آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے 4-5 لائنوں میں. مثلا آپ نے لکھا کہ یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے, تفسیر قرآن بالقرآن ہے, یعنی قرآن پاک کی جو تشریح تفسیر اور وضاحت ہو رہی ہے وہ قرآن پاک کی اور آیات کو درمیان میں لے کر وہ تشریح کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو پھر ہم نے
اس کا ثبوت بھی دینے. کوئی تفسیر لے لینی ہے مثال کے طور پر کہ یہ دیکھیے محمد بن جریر ابن طبری ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کی تشریح اس آیت سے کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری آیت لکھ دیں, آپ آیت کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا لکھیں اور اس کو یعنی عربی زبان میں آیت لکھیں اور عربی میں ہی اس کی تشریح کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہمارا عربی زبان و ادب کا پرچہ ہے وہ یہ دیکھیں انہوں نے عربی تفاسیر لی ہیں اور قرآن پاک کی جو عربی ہے اس کو عربی میں تشریح کر رہے ہیں ہمیں, اور وہ عربی اتنی آسان ہے. اب میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سلائڈز بنا لوں گا اور پھر آپ کو سلائڈز پر بھی باتوں کو اچھی تفصیل کے ساتھ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح پھر دوسرا عنوان, تیسرا عنوان کہ اس قرآن پاک کی اس آیت کی یہ حدیث تشریح کرتی ہے, قرآن پاک کی اس آیت کی صحابہ نے ایسے تشریح مراد لی, اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ کس طرح مستعمل تھی یعنی اس کا عمل تھا. ٹھیک ہے. پھر مثال کے طور پر وہ آپ مثال دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک تفسیر ہے تو آپ اس کی کوئی مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا جانا یہ عقل والے لوگوں کے لیے یہ نشانی ہے. تو ہم نے کسی اور جگہ سے سر نیٹ پرابلم کی وجہ سے کوئی بات نہیں, یہ کیا ہے جی یاور اقبال صاحب, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, پریشان ہو. پھر آپ نے اس کی تشریح کسی اور جگہ سے کرنی ہے کہ دیکھیں قرآن کی اس جو ہے وہ آیت کی تشریح کسی اور جگہ سے ایسی ہو رہی ہے. تو جب آپ 4 سے 6 صفحوں کا یہ سوال بنا لیتے ہیں اور اس میں آیتیں لکھتے ہیں, اس میں تشریح کے طور پر حدیثیں لکھتے ہیں, اس میں آپ کوئی شعر دیتے ہیں, آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی واقعہ دیتے ہیں, آپ صحابہ کرام کا کوئی سوال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایسا سوال دیا گیا, تو وہ آپ کے پیپر میں جان شان اور آن پیدا کرتے ہیں. وہ آپ کے پیپر میں جان پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کوئی تعداد دیتے ہیں, مثلا قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ الفاتحہ کے کئی نام ہیں, جیسے فاتحہ, جیسے سبع مثانی, جیسے شفا. ٹھیک ہے. تو اس کی آیات کتنی ہے؟ 7 ہیں. کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی. اسے جو ہے نا وہ نصف القرآن بھی کہا جاتا ہے, اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے, اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. تو اب جب آپ نے کوئی 7 آیتیں دے دی, یعنی 7 آیتوں کا نام لکھ دیا کہ 7 آیتیں ہیں, یہ مکہ میں نازل ہوئی, یہ اللہ پاک کے نبی پر براہ راست آپ کے قلب سلیم پر نازل ہوئی, اسے جبریل امین بھی لے کر آئے, اللہ کریم نے خود اپنی قدرت کاملہ سے حضور کے دل مبارک پر نازل فرمایا. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر آپ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نازل لے کر آنے والے فرشتے کا نام جبریل امین علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کو اتنا پیارا بنا دیتی ہیں کہ پیپر پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ اس طالب علم نے تو میرے سے بھی اچھا پرچہ لکھا ہے. کیوں کہ آپ نے جب کوئی نام دے دیا, کوئی سن دے دیا, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. یہ اتنی آیتیں ہیں, یہ اس کی فضیلت ہے. تو آپ کے سوال میں بڑی بڑی شاندار جو ہے نا وہ جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں بیٹا جی یہ جو بچہ پوچھ رہا ہے نا, یہ جو ہماری بیٹی یامین صدلام جو بھی نام ہے, نام کے بڑے مشکل, یامین صدالم. چلو خیر. تو بیٹا میں ابھی شروع کرنے والا ہوں ان پیجز کو جہاں پر ہمارے لیے
ان تفاسیر کا بھی تو میں جنرل ویو آپ کو دے رہا ہوں، چونکہ بیٹا 90 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، تو اگر ہم وہ 2-4 صفحوں کو پڑھنا چاہیں وہ تو 5-7 منٹ میں پورا کر کے تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. 35 پیج یہ دیکھیں، تقیر بشارت صاحب بتا رہے ہیں کہ 35 پیج ہے. ٹھیک ہے. سدرا قیوم بیٹا پریزنٹ کی بات نہیں ہے، آپ کی حاضری جو ہے وہ کوئی یونیورسٹی نے لگانی ہے، آٹومیٹک حاضری ہو جانی ہے، اس میں میں نے حاضری نہیں لگانی، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اچھا خیر، اب ہم تفاسیر پر بھی آتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سوال کو سولو کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے، اس کا جواب کیسے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ تفسیر کسے کہتے ہیں. دیکھیے تفسیر کا معنی ہے کسی بات کی وضاحت کر دینا، کھول دینا، افتتاح کر دینا، کسی چیز کو دوسرے کے سامنے اچھی طرح واضح کر دینا. ٹھیک ہے. تو مفسر کون ہے؟ تفسیر کرنے والا. سب سے پہلا مفسر کون ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب سے پہلے حافظ بھی ہیں، آپ پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی مبارکہ نازل فرمائی، تو آپ ہی مفسر قرآن ہیں، آپ ہی شارع قرآن ہیں، آپ ہی قاضی القرآن ہیں، آپ ہی ثالث القرآن ہیں. ثالث اور قاضی کا معنی اور حکم کا معنی یہ ہے کہ جب صحابہ کے درمیان کسی آیت مبارکہ پر کوئی اختلاف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ یہ مراد خدا بندی ہے. اب اس کی ہم ایک مثال لیتے ہیں. جی بیٹا وعلیکم السلام. یہ غوثیہ عابد گیلانی صاحب کا سلام ہے جی سب کو. اچھا، تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور یہ جو دوسرے صحابی محترم ہیں، یہ جو روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ تب تک آپ سحری کے چیزیں کھاتے پیتے رہیں جب تک سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے کا امتیاز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا، تو یہ انہوں نے 2 دھاگے رکھ دیے، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے. یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. جب دھاگا جو ہے وہ سیاہ اور سفید کا جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے تو یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سحری کے جو آپ کے اوقات ہیں وہ تب تک آپ کے لیے ویلڈ ہیں، تب تک آپ کھاتے رہتے ہیں جب تک روشنی نمودار نہیں ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب صبح کاذب کے وقت ہلکی سی روشنی ایک دفعہ نمودار ہوتی ہے لیکن پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ گویا سور کی دم ہے. سور کی دم جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، تھوڑی سی روشنی آتی ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. ہو گیا. اس کے بعد صبح صادق آتی ہے تو جو روشنی مشرق میں پھیلتی ہے تو وہ اوپر کو روشنی اٹھتی جاتی ہے، یعنی سورج کی آمد کا اعلان ہو جاتا ہے 90 منٹ پہلے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا یہ سفید دھاگا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب روشنی اچھی طرح نمودار ہونا شروع کرے وہ 90 منٹ پہلے ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے سے 90 منٹ پہلے ہے. تو آپ نے فرمایا 90 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں. اب ہمارے علماء کرام اور ہمارے ائمہ کرام جو ہیں وہ رمضان المبارک میں سحری کے ختم ہونے کا جب اعلان کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو سورج کے طلوع ہونے میں قریباً 90 منٹ 1.5 گھنٹہ باقی ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی تشریح کرنے والے سب سے پہلے فرد محترم کون ہیں؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے جی.
تو یقیناً آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تشریح کرنے والے سب سے پہلے فرد ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے باقاعدہ اور سب سے پہلے تفصیلی مفسر ہیں. ٹھیک ہے جی. خالدہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آواز کٹ کر رہا ہے تب تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آواز ہی نہیں آ رہی تو پھر کیمرے کے ساتھ ایک فون کی تب ہے، اس کو کلک کرو، ٹیب ہے. بیٹا میں تصویر میری کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ میری بات کو سنیں اور لکھیں. ٹھیک ہے، تصویر کو چھوڑیں، آپ صرف بات کو سنیں اور سن کر اس کو لکھ لیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ یقیناً آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو تفسیر لکھی ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے تو وہ کیسی تفسیر ہے. دیکھیے، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے ام زاد، ہم عربی زبان میں چچا کے بھائی کو کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم بلکہ عنہما سگے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت عباس اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ اس میں بھائی ہیں، چچا جان بھائی بھی ہوئے. کہ میرے بارے میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی کہ اے رب العالمین، تو عبداللہ کے سینے کو قرآن سے بھر دے، قرآن کے نور سے بھر دے. اب اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی خیر و برکت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قرآن پاک کی یوں تفسیر فرماتے کہ عام آدمی حیران رہ جاتا. اتنے پیارے نکات آپ چھانٹتے کہ سننے والے کو بے تحاشا خوشی ہوتی کہ وہ عام آدمی اتنی گہرائی میں، اتنی پنہائی میں، اتنی زیادہ یعنی اس چیز کو ڈوب کر اس کا مطلب نکالتے کہ صحابہ کرام آپ سے تفسیری نکات کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ زالوئے تلمذ طے کرتے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ کہاں کرنے کو جن کو آپ بھی بیٹا میرے سامنے تو دیکھیں اسپیکر کھلا ہے. ابھی میں نے بچوں سے پوچھا کہ آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے. اب بیٹا کسی بچے کو اگر کسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی، جیسے یہ نبیل صاحب کہتے ہیں، حالانکہ رابعہ کہتی ہیں، زاہد کہتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے ہاں اپنا کوئی سگنل کا پرابلم ہو. آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اس کے کنیکشن کا لنک ڈاؤن کرتے رہیں، آ جائے گی آواز. لیکن وہ سارے بچے کہہ رہے ہیں، شگفتہ کہہ رہی ہیں، غوثیہ کہہ رہی ہیں، یہ سارے کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے. اچھا خیر، تو ابن جریر طبری کو لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہم نے تفاسیر والے دونوں موضوعات کو جو ہے وہ کور کرنے آج، تاکہ ہم پھر دہرائی اچھے طریقے سے کر سکیں. اور اگر آپ چاہیں تو ہم کل کے موضوع میں جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، اسی چیز کو دہرا بھی سکتے ہیں. شاباش، دیکھو بچے لکھ رہے ہیں. یہ محمد نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے. ایک کرن صاحب کہتی ہیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اسی طرح یہ شہناز اختر ہیں. ٹھیک ہے شاباش، اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ
کیونکہ جو تفسیری سرمایہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے وہ بھی لوگوں نے سنبھال رکھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ چیزوں کو جو لکھنا تھا یہ ایک مشکل امر تھا، یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان چیزوں کو لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو یعنی معروف ہماری یونیورسٹی کی کتاب بھی کہتی ہے وہ ہمارے لیے تفسیر تبری ہے، محمد بن جریر ابن تبری، ٹھیک ہے۔ تو جناب تبری کی جو تفسیر ہے وہ پہلے 300 جلدوں میں تھی، 300 والیومز۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت اسے پڑھے گا کون، اور ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل آ جانے، لہذا اسے کون پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا میں تو اس کی 3000 جلدیں بھی بنا سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں حضرت آپ اسے مختصر کریں۔ آپ نے اسے 30 جلدوں میں 300 کو 30 جلدوں میں آپ نے اسے مختصر کر دیا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ بھی بلا شبہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن آیات سے مدد لیتے ہیں، لیکن وہ تفسیر بڑی تفصیلی ہے۔ اچھا، تفسیر میں نا ایک چیز آتی ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات یہ ہوتی ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی جو کتابیں تھیں، قرآن، زبور، انجیل اور صحیفے، ان کی وضاحت میں جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا ہے وہ اسرائیلیات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دل انہیں مانے اور وہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہ کرے، یعنی قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے اسرائیلیات کا حوالہ دینا ہے، تو اگر تو وہ جو ان کی روایات ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، وہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے الٹ بات نہ کریں، تو آپ نے قرآن کی وضاحت میں تب لکھ سکتے ہیں اگر خود آپ کا دل بھی مطمئن ہو، اور اگر وہ فوق الفطرت ہوں، فوق العقل ہوں، یعنی آپ کی طبیعت اور آپ کا دل انہیں ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ انہیں ریجیکٹ کر دیں، آپ انہیں قرآن آیات کے حوالے میں نہ دیں۔ تو تبری اسرائیلیات کا سہارا بھی لیتے ہیں، یعنی ضعیف روایات بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے کہا قرآن آیات کی تشریح قرآن سے کرتے ہیں، حدیث سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ضعیف روایات بھی لیتے ہیں، تفسیر پسند بھی ہیں، اسرائیلیات بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر علامہ محمود بن عمر زمخشری کی تفسیر کو لیتے ہیں تو اس میں عربی اشعار لکھتے ہیں، آپ لکھتے جائیں، میں رک رک کے لکھواتا ہوں، آپ نے جلدی نہیں کرنی، یہ نہیں مجھے کہنا کہ سر وہ آپ تو بولتے رہے ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی۔ بیٹا آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ مجھ سے سوال لکھ کر پوچھ لیں، میں آپ کو سوال کا جواب دوبارہ دوں گا، 3 بار 4 بار 10 بار 100 بار پوچھیں، یہ آپ کا حق ہے ہم پر۔ ٹیچرز کلاس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ طلبہ کے علم میں اضافہ کریں، ان کی مشکلات کو آسان کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم تک جو تفسیر زمخشری ہے اس کی جب یعنی خصوصیات کو لیتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ وہ عربی اشعار لکھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، یہ بڑی عالمانہ تفسیر ہے، یعنی اس سے ہمیں بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے وہ بہت ساری اور باتیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے ہیں۔
اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرض جہل کا علاج ہے. ذرا غور سے سنیں، جو جاہل ہوتا ہے نا، یہ وہ جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ مریض ہوتا ہے. مرد جہل، جہل نہ جاننا. The person who don't know something, he is an ignorant and basically he is a patient. وہ جاہل ہے، وہ پاگل ہے، وہ مریض ہے، وہ جنونی ہے، اور وہی حقیقت میں دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، یعنی نہ جاننا ایک عیب ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی پاک، آپ امت کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ کیا جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نیور ایٹ آل، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کی اپنی ایک شان ہے، ایک نفاست ہے، ایک زندگی میں اعتدال ہے، معلومات ہیں، اللہ کا خوف ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال ہے. اور جو بندہ جاہل نہیں ہے وہ حق درم ہے، وہ ضدی ہے، وہ ہر معاملے میں اپنے مریض ہونے کا، اپنے نامکمل ہونے کا، اپنے علم نہ ہونے کا اعلان کرے گا. جھگڑالو ہے، حریص ہے، قانون کو توڑنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، قائل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرد جہل کا علاج کرتی ہے. صالحین و اولیاء پر تان کرتے ہیں زمخشری، کیونکہ وہ معتزلی ہے. اچھا، اب معتزلہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے ایک شاگرد تھے واصل بن عطا. ان کے شاگرد تھے واصل، واو الف صاد لام، واصل بن عطا. تو ایک دفعہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی انسان کو مار دیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کسی پر قذف، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، کوئی برائی کر لیتا ہے جسے ہم اڈلٹریشن یا زنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، جیسے شرک کرتا ہے یا نعوذ باللہ کروڑوں بار نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں واصل بن عطا بھی موجود ہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ جب اس نے گناہ کیا، موٹر سائیکل کے بیگ میں ڈالے، اسے احتیاط سے نکال لیا. ایک برتن لے کے جانا چونکہ شاپر چاہیے تھا، وہ ایک شاپر ہے، ایک شاپر میں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر پرے کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ ارتکاب برائی کر لیتے ہیں تو اس میں ایمان دوبارہ آ جاتا ہے. اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں. اگر کوئی اس کا گواہ نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اللہ پاک اس سے معاف کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں. تو واصل بن عطا نے کہا نہیں، وہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے. اور یہ کہہ کر وہ کوفہ کی مسجد کے صحن کے دوسرے کونے میں جا بیٹھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَاعْتَزَلَّ عَنَّا، وہ ہم سے جدا ہو گیا، وہ ہم سے پرے ہو گیا. تو پھر واصل بن عطا نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی جو معتزلی تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے اور بھی عقائد ہیں. ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. تو چونکہ زمخشری، علامہ محمود بن عمر زمخشری جو 467 467 ہجری میں پیدا ہوئے اور 538 538 ہجری میں
انہوں نے وفات پائی. تو وہ مرض جہل کا علاج بھی کرتے ہیں, وہ صالحین و اولیاء پر طعن بھی کرتے ہیں, وہ اہل سنت سے نفرت کرتے ہیں. اب اہل سنت کون ہے؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے. بیٹے معتزلی کا معنی ہے جدا ہو جانے والے, الگ ہو جانے والے. ولید بھائی, معتزلی کا معنی ہے جدا ہو جانے والے, پرے ہو جانے والے, نکل جانے والے, الگ ہو جانے والے. بیٹا زہا, بیٹا پیج نمبر جو ہے وہ 36-37 پر جہاں قاضی بیضاوی کی تفسیر شروع ہوتی ہے وہیں پر زمخشری کی تفسیر بھی شروع ہوتی ہے. تو میں نے جو نوٹس بنائے ہیں میں اب وہ وہاں سے پڑھا رہا ہوں. میں کتاب کو بھی کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کو پیج نمبر بھی زہا بیٹا بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی میرے سامنے کتاب آتی ہے, میں آپ کو پیج نمبر بھی بتاتا ہوں. دیکھیے ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیج سے تو بچے نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اب کتاب تو اس کے پاس موجود ہے. تو جو اضافی علم ہے وہ ہم طالب علموں کو زیادہ دیتے ہیں تو ان کا سوال زیادہ اچھی طرح سے مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, اچھا وہ بھی کروں گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نگین بیٹا, ٹھیک ہے وہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ, اس کی بھی کوشش کرتا ہوں, تصویر لے کر آپ کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر وہ گستاخ انبیاء بھی ہے, نبیوں کے معاملے میں بھی زبان درازی کرتا ہے. کون؟ زمخشری. پھر مجازات پر اعتراض کرتا ہے. قرآن پاک میں نا محکم اور متشابہ دو قسم کی آیات ہیں. محکم بالکل جن کا معنی واضح ہے, متشابہات وہ آیات مبارکہ ہیں. سر آپ اہل سنت کے بارے میں بتا رہے تھے. جی بیٹا, جی میں خالدہ بیٹا میں یہ بتا رہا تھا کہ اہل سنت سے مراد امت مسلمہ کے وہ افراد ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اعمال صالحہ کو, اعمال افعال پاک کو ایز عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے, میں نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ صحابہ کرام نے کام کیے, میری جان ان پر فدا, میں نے اس کام کو ویسے کا ویسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے پھر انگریزوں کی اور غیر مسلمانوں کی جو مسلمانوں کے بارے میں نفرت ہے اس سے ہم فرقوں میں پڑ گئے کہ کوئی بریلوی ہو گیا, کوئی سنت والجماعت ہو گیا, کوئی دیوبندی ہو گیا, کوئی اہل حدیث, اور اس طرح سے. تو یہ چیزیں سارے کے سارے ہم سارے مسلمان اہل سنت ہیں, کسی میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. اور خدارا کبھی آپ فرقوں میں الجھے بھی نہ, ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, لہٰذا ہم میں کوئی فرق نہیں. پھر ادبی تفسیر ہے, پھر معنی و بیان کرتے ہیں, پھر وہ تفسیر رازی. ٹھیک ہے, امام رازی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, ان پر تنقید کرتے ہیں. ابن خلدون سے فاسد کہتے ہیں, یعنی جو زمخشری ہیں یہ چونکہ قرآن پاک کے معنی کے بارے میں حد سے زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں, تو اس اعتبار سے علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ زمخشری ایک گنہگار آدمی ہے, حالانکہ مفسر ہے. پھر یہ قرآن کا ابلاغی پہلو واضح کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تفسیر کو تاثیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر نازل ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جادو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, یعنی زمخشری کہتے ہیں جادو کے بارے میں وہ انکار کرتے ہیں. کبائر کے متعلق یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو کہ وہ خود معتزلی ہیں. پھر اسرائیلیات کا انکار کرتے ہیں. ہاں, وہ فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں. پھر وہ احادیث موضوع, یعنی جو لوگوں نے اپنی مرضی سے حدیثیں گھڑ لیں وہ حدیثیں بھی وہ جو ہے وہ اس میں بیان کر دیتے ہیں. پھر وہ, اب میں نے قاضی بیضاوی کی تفسیر شروع کرنی ہے, آپ ذرا چیزوں کو دہرائیں. جسٹ 1 منٹ کے لیے میں پانی کا ایک گھونٹ پی لوں, میں آپ کے سامنے اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہوں, یعنی میں جاری رکھ آپ کے سامنے.
جی میں آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کے سامنے علامہ زمخشری کی جو تفسیر ہے اس کے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ اس کی خصوصیات ہیں. اب ہم قاضی بیضاوی کی تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے ہم نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر اعظم ثابت کیا، پھر صحابہ کے جو سرخیل ہیں، صحابہ کے جو سب سے امام ہیں ائمہ تفاسیر میں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے طبری کی تفسیر کا تھوڑا سا جائزہ لیا، پھر ہم نے زمخشری کی تصویر کا جائزہ لیا، پھر اس کے بعد ہم قاضی بیضاوی. اب یہ دیکھیں کہ ہم سلیبس کے مطابق ریلیونٹ جا رہے ہیں نا. آپ اپنی کتاب آپ کے تو سامنے ہے نا، آپ کے سامنے کتاب ہے نا، تو آپ دیکھیں. اب میں آپ کے سامنے علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی، وہ 685 ہجری میں پیدا ہوئے اور 791 میں نہیں ہاں 791 میں آپ کا مثال ہو. یہ ایک متوسط الحجم تفسیر ہے، یعنی یہ بہت زیادہ لمبی تفسیر نہیں ہے. کون سی؟ قاضی بیضاوی کی جو تفسیر ہے وہ بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے، ضخامت نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے. پھر یعنی متوسط ہے، یعنی درمیانے درجے کی ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ تفسیر میں نا عربی قواعد آتے ہیں، یعنی عربی گرامر کے اعتبار سے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، اقوال صحابہ درج کرتے ہیں، اقوال صحابہ درج کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم ہیں، وہ ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں. پھر بڑا دلکش انداز ہے، یعنی اس کی عبارت اتنی پیاری ہے کہ دل کرتا ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہی رہیں. بیٹا میں نے برسوں کی محنت کے بعد جو ان مفسرین کے خصوصیات کو جمع کیا ہے، بیٹا آپ کو یہ ریلیونٹ سوال آنا ہے کہ آپ قاضی بیضاوی کی تفسیر کی خصوصیات بیان کریں. اگر یہ آپ میرے والا خاکہ ہی لکھ کھاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے اللہ کی رحمت سے بہت اچھے نمبر آئے. دیکھیں آپ کی کتاب نے ان کا صرف عربی حوالہ دیا ہے. بیٹا میں نے اس کی ساری جلدوں کو پڑھنے کے بعد جو اس میں سے خصوصیات آتی ہیں یا جو سابقہ اساتذہ کرام نے جو وضاحت کی ہے وہاں سے نوٹس تیار کیے ہیں، تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں لکھوا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں. تو کتاب سے ہٹ کر بھی اگر آپ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو پہلے آپ کتاب والی چیزوں کو یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ والے نوٹس کا اضافہ کر دیں. آپ کا سوال بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مضبوط، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پرکشش، بڑا ہی بھرپور اور بڑا ہی بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ. بات یہ کہ آپ میری بات کو سنیں، ان نوٹسوں کو، ان چیزوں کو آپ لکھتے رہیں. اللہ کریم آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائے. تو پھر میں نے کہا ہے کہ متوسط ہے، عربی قواعد ہیں، احادیث کے اقوال صحابہ ہیں، دلکش انداز ہے. پھر وہ قراتوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی مختلف قراتیں ہیں، 7 قراتیں ہیں. آپ کی بک نے بھی وہ ساتوں قراتیں لکھی ہیں اور ان قاری حضرات کے نام بھی لکھے ہیں. آپ ان قاریوں کے نام کو یاد کریں، یعنی قرائے صبح، قرائے صبا، قرا قاری کی جمع، قرا
سبا سات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ فقہی مسائل قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں فقہی مسائل کو بھی چھیڑتے ہیں، یعنی فقہی مسائل بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسرائیلیات کم ہیں. اب جو لوگ نئے آئے کلاس میں وہ سن لیں. اسرائیلیات یہ ہیں کہ جن قرآن پاک سے قبل کی پہلے کی جو تورات، زبور، انجیل اور صحیفے تھے، ان کتابوں کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے غیر مسلمان علماء نے اپنی کتابوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اسرائیلیات ہے. قاضی بیضاوی اسرائیلیات کو کم لیتے ہیں. اچھا جی. پھر امور طبیعیہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو میڈیسنز ہیں، یہ جو میڈیکل سائنس ہے، وہ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. پھر وہ یہ تفسیر اور تعویل کی جامع ہے. اچھا، تفسیر اور تعویل کا فرق بھی سن لیں. تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کی آیات اور حضور کی احادیث کو مد نظر رکھ کر وضاحت کی جائے. اور تعویل یہ چیز ہے کہ مفسر اپنی یعنی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کرے کہ میرے خیال میں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بیٹا جی نمبر میں نے طلبہ کو بتایا ہے 0334 4396776 0334 4396776. ٹھیک ہے. اچھا لکھ گئے. یہ بڑے بچے ماشاءاللہ ذہین ہیں، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے تو یہ اس سے میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر وہ اعتزال سے انکار کرتے ہیں. اعتزال کا مطلب یہ کیا ہے؟ جی یعنی وہ معتزلی عقائد کا انکار کرتے ہیں. یعنی قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلی عقائد کا انکار کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں لکھتے. پھر امام رازی اور راغب اصفہانی سے استفادہ کرتے ہیں. یعنی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اقوال تابعین بھی لکھے ہیں. تو اس کے بعد وہ گرامرز کے اعتبار سے بھی تفسیر کرتے ہیں. پھر وہ اہل سنت کے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں. پھر وہ فلکیات کا ذکر کرتے ہیں.
پھر وہ تفسیر الکشافی جو زمخشری والی تفسیر ہے اس کا خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں. پھر یہ بڑی متوازن تفسیر ہے. ٹھیک ہے جی پیارے سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر جزاک اللہ. سر نہیں میرے بھی موبائل کی گھنٹی بند تھی, میں بھی معافی چاہتا ہوں, میں پہلے اٹینڈ نہیں کر پایا نا. سر جزاک اللہ. سر آپ کی خدمت میں مبارک ہے, اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے. آپ نے بڑی دعائیں کی, بڑی کوشش کی, بڑی ڈھارس بندائی, بڑا حوصلہ دیا. تو الحمدللہ بچی کا میں نے دے دیا آپ کی دونوں سے, آپ کی کوششوں سے. جی سر جی سر وہ ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر صاحب ہے, ان کی بچی نے بھی اپلائی کیا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا جی, تو اس لیے میں ممنون میں شکر گزار ہوں. اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا جی. بہت شکریہ سر, بہت سی دعائیں سر. جزاک اللہ. ہاں لیکن اس بات لڑکوں کا بہتر ہے جی ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی جی پوزیشن بچیوں کی آئی ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو جی میں حاضر ہوتا ہوں, میں بس 11:15 گھر سے نکلوں گا انشاءاللہ. جی سر بہت سی دعائیں سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی آمین, جی آمین, جی السلام علیکم, جی اللہ حافظ. سر کی بیٹی کے ایڈمیشن ہو گیا ہے. واہ جی واہ سدرا, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میری بیٹی آپ کی بھی چھوٹی بہن ہے, بیٹی ہے, آپ مزید دعائیں فرمائیے گا. تو اب ہم تفسیر ابن کثیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم اسے تفسیر بالماسورہ کہتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا یہ بچے. اچھا, یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے. جی جزاک اللہ, جزاک اللہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. وہ ٹیلی فون سنا نا تو. اچھا, پھر وہ احادیث سے تشریح کرتے ہیں. یعنی تفسیر ابن کثیر جو مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے, پھر وہ علمی بحث کرتے ہیں. یعنی آپ لکھتے رہیں, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت سی دعائیں, بہت سی دعائیں, شاباش. ٹھیک ہے, پھر وہ احوال رجال سے واقف ہے. یہ رجال کا علم کیا ہے کہ کسی اسماء و رجال جو ہے کسی محدث محترم کے بارے میں جو ہے وہ بتانا کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے, وہ کتنے سکھا ہیں, وہ کتنے. جی جی جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, پھر وہ احکام پر مشتمل تفسیر لکھتے ہیں. بڑی بے مثال تفسیر ہے. یعنی تفسیر ابن کثیر کا آج بھی لوگ بڑے شوق سے اور بڑے اعتماد سے حوالہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں, آپ سب کو بھی اللہ ایسی ہی بھرپور کامیابی عطا فرمائے. پھر مستند ہے, یعنی یہ جو تفسیر, آمین آمین. پھر یہ جو تفسیر ہے وہ مستند ہے, یعنی لوگ اس کو ثقاہت کا, استدناد کا اور مانی ہوئی تفسیر کا درجہ دیتے ہیں. پھر اس کی عبارت بڑی سلیس ہے, بڑی مختصر ہے. یعنی انہوں نے جناب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بڑی مختصر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ اقوال صحابہ میں ترجیحات مقرر کرتے ہیں. یعنی وہ صحابہ کرام بیٹا جو کلاسیں مس ہو گئی ہیں, اب میرا نہیں خیال کہ وہ دہرائی کروائیں گے. نفیسہ بیٹے آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, نظیفہ بیٹا یا بیٹی یا بیٹا جو بھی ہیں, جو کلاسیں مس ہو گئی ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ بیٹے وہ دوبارہ کروائیں گے. پھر تفسیری, ہاں, وہ صحابہ کرام میں فرق و امتیاز کرتے ہیں کہ فلاں صحابی محترم کا درجہ فلاں صحابی سے اس لیے ممتاز ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس زیادہ وقت رہے. پھر مختصر ہے, اسرائیلیات کم ہیں, اعتدال والی یعنی درمیانے درجے کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ روایت اور درایت کی جامع ہے. دیکھیں روایت اور درایت کیا چیز ہے,
کہ صحابی نے اللہ کے نبی سے سنا، یہ روایت ہے. صحابی نے اپنی رائے دی، وہ درایت ہے. پھر بڑی درمیانی یعنی تفسیر ہے. آپ کا بھی بڑا دلکش انداز ہے، بستی تفسیر ہے، مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کر دینے والی تفسیر ہے، بڑی بلیغ تفسیر ہے، بلاغت ہے، بڑی عمیق عبارت ہے. یعنی الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان اس کو سنتے تو سن کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے. اچھا، اختلاف بھی کرتے ہیں، آیات متشابہات پر بھی بحث کرتے ہیں. رول نمبر 517784. اچھا جی، میں بیٹے بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. روایات اور نہیں بیٹا، چھٹی تو جب ٹائم ہوگا نا 11:15 پر تبھی ہوگی نا، ایسے نہیں ہے نا. اب جب ریلیونٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو لکھتے رہیں. یہ کسی بھی ایک جگہ کسی اور کتاب میں یا نوٹسوں میں آپ کو ان مفسرین کرام کی تفسیر کی اتنی اچھی خصوصیات نہیں ملیں گی. آپ نے لکھ لیں، جب آپ امتحان میں اس کو لکھیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا. تو وزیر اعظم نے، وقت کے وزیر اعظم نے اس قرآنی تفسیر کا نام روح المعانی رکھا. یعنی معنی کے گہرائی میں جا کر آپ جو ہیں وہ بتاتے ہیں. پھر یہ روایت اور درایت کی جامع تفسیر ہے. یعنی حدیث مبارکہ سے سر آئی سر سوال پوچھا کہ زوال کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے. پیارے بچوں، زوال کا وقت اصولی طور پر تب سٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارا سایہ بالکل ختم ہو جائے. جہاں ہم کھڑے ہوں نہ دائیں طرف ہمارا سایہ ہو نہ بائیں طرف. مساجد میں عام طور پر ایسے ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا بلب روشن ہو جاتا ہے. وہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. تو وہ 20 یا 30 منٹ کا جو وقت ہے وہ جب گزر جاتا ہے تو وہ بلب خود بجھ جاتا ہے. آپ نے اپنے طور پر اگر اندازہ لگانا ہے تو آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھیں کہ آپ کا سایہ دائیں یا بائیں طرف نہیں ہے، آپ کا سایہ بالکل آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. تو یہ گویا زوال کا وقت ہے. اب آپ نے کوئی بھی عبادت کرنے سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ 25 منٹ یا 35 منٹ رک جانا ہے. پھر آپ کا سایہ جو ہے وہ آپ کے یعنی مشرق کی طرف میں ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مغرب کی طرف چونکہ سورج جا رہا ہے لہذا زوال کا جو وقت ہے یہ آپ اس طرح سے اس کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، سابقہ تفاسیر کا خلاصہ ہے، سابقہ تفاسیر کا خلاصہ ہے۔ اچھا یہ بات کر رہی ہیں عجیبہ، مختلف قراتیں لکھتے ہیں وہ، یعنی جو قراتیں ساتھ ہیں ان میں سے وہ حوالہ دیتے ہیں، وہ اسباب نزول بیان کرتے ہیں کہ یعنی اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ صوفیانہ تفسیر ہے، یعنی وہ تصوف کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ پھر اقوال صحابہ لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو لے کر آتے ہیں، یعنی آپ اس کے یعنی اتنی محنت کی کہ علامہ آلوسی اس کا نام تجویز کرنے کے حوالے سے کئی سال اس پر غور و فکر کرتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اس کے نام پہ بھی مدتوں غور کیا۔ پھر اقوال سلف یعنی جو سابقہ تفاسیر کے اقوال ہیں، لوگوں کی رائے ہے، آپ اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور پھر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ رائے درست ہے یا اس رائے پر کوئی دوسری رائے آ سکتی ہے، تو وہ اس رائے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ پھر وہ نحوی یعنی صرف و نحو کے اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسرائیلیات آپ کی تفسیر میں یعنی روح المعانی کی تفسیر میں اسرائیلیات بھی آ جاتی ہے۔ پھر وہ ربط آیات قائم کرتے ہیں، یعنی ایک آیت کا ربط جو ہے وہ دوسری آیت سے جوڑتے ہیں۔ پھر آپ بھی عربی اشعار لے کر آتے ہیں، پھر وہ بھی تفصیل پسند ہے، پھر اس میں تکرار بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک چیز کو ایک جگہ بیان کیا پھر کہیں آگے جا کر اسی چیز کو دوبارہ بیان کرتے ہیں، ہم اسے تنقید کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی تفسیر کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم دونوں کو نوٹ کریں گے، بیٹا میں اب ابن روح المعانی کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کثیر پر بات ہم نے مکمل کر لی ہے بیٹا، میں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کو میری آواز ہونی چاہیے۔ اب ہم جریر ابن طبری کی بات کرتے ہیں، یہ بڑی منقولی تفسیر ہے، یعنی یہ دوسروں سے چیزوں کو نقل کرتے ہیں، یہ تفسیر بالماسور ہے، قرآنی آیات کی تشریح قرآن سے کرتے ہیں، یہ تابعین کے اقوال لے کر آتے ہیں، یہ اصحاب الرائے پر تنقید کرتے ہیں۔ اصحاب الرائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تفسیر کرتے ہوئے یعنی بعض جگہ پر اپنی رائے بیان کرتے ہیں، یہ بھی اسرائیلیات سے کام کر لیتے ہیں، یہ بڑے تجربہ کار ناقد ہیں، ناقد کے مطلب نقد یعنی تنقید کرنے والے، جی میں بتا دیتا ہوں۔ اسرائیلیات بے مقصد امور سے گریز کرتے ہیں، جناب طبری اقوال صحابہ لے کر آتے ہیں، نحوی مسائل لے کر آتے ہیں، اسناد کے بارے میں یعنی سند کے بارے میں یعنی چیز کی آتھینٹسٹی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر اجماع کی حیثیت پر بحث کرتے ہیں، کلام عرب سے اجتہاد کرتے ہیں، صرف و نحو کا تذکرہ کرتے ہیں، ماہر علم الکلام ہے، ٹھیک ہے، معتزلہ کا رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، HN کلک کرو آواز آ جائے گی، میں نے بھی ہاں یہ دیکھو یہ نزیفہ بیٹے کی بات کو آپ کو سنیں۔ اچھا اب ہم معالم التنظیر ابو محمد بن حسین بغوی ان کی تفسیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، متوسط ہے، اقوال صحابہ ہیں، احکام شرع کی تفصیلات ہیں، دل نشیں انداز ہے، آپ میری آواز کو ریکارڈ کر لیا کریں اور بعد میں سن لیا کریں۔ اقوال علماء بلا سند نقل کرتے ہیں، غیر متعلقہ امور سے اجتناب کرتے ہیں۔ اچھا جی نظیفہ نام ہے، نظیفہ یا نظیفہ نام، ٹھیک ہے اللہ برکت فرمائے۔ اچھا سنت سے شرعی حکم کی توضیح کرتے ہیں، قراتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سابقہ تفاسیر کے ارشادات نقل کرتے ہیں، آئمہ سابقہ کے واقعات درج کرتے ہیں، کون بلا؟ محمد
بن حسین بغوی، ٹھیک ہے. اس تفسیر کا نام ہے معالم التنزیل، معالم التنزیل بغوی. اچھا، بدعتی نظریات سے پاک ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دین میں کوئی نئی چیز شامل کر دینا. اور یہ آسان تفسیر ہے، سہل تفسیر ہے. نقد و جرح کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، منکر روایات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. یعنی وہ روایات جن کو امت مسلمہ نے رد کر دیا کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. ضعیف روایتوں سے بھی کبھی کبھار نقل کرتے ہیں. معالم التنزیل بغوی نحوی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. اب مفاتیح الغیب رازی محمد بن عمر رازی، 606 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 606 ہجری میں محمد بن عمر رازی. اسلوب نگارش کی یکغانگت ہے ان کی تفسیر رازی کی. یہ ہمارے سلیبس میں ہے نا پیارے بچوں، آپ میری بات کو بھی سن رہے ہیں نا. مجموعہ اجابات ہے، علوم ریاضی پر بھی لکھا ہے آپ نے، جدید علوم پر لکھا ہے، معتزلہ پر بھی لکھا ہے. اس میں ایوب و نقائص بھی ہیں. فقہی علوم ہیں، نحوی مسائل ہیں، علوم کونیہ و طبیعہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. علوم کونیہ و طبیعہ یعنی دور و نزدیک کے جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں. گنجینہ معلومات ہے، یعنی معلومات کا خزانہ ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی بچی کا نام گنجینہ ہو. گنجینہ سے مراد جس کے سر کے بال نہ ہوں وہ نہیں ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے. گنجینہ کے معنی یعنی خزانہ. اچھا، پھر اقوال فلاسفہ بھی آپ نے لکھے ہیں. پھر تفسیری اقوال بھی لکھے ہیں. اہل سنت کی کمزور نمائندگی کرتے ہیں. یعنی جناب رازی جو ہیں وہ اہل سنت کی کمزور نمائندگی کرتے ہیں. گنجینہ کا مطلب ہے معنی جس میں بھرے پڑے ہوں، جس کے سر کے بال نہ ہوں وہ گنجینہ نہیں ہے. علم الاصول ہے، شاہکار بلاغت ہیں، غیر ضروری باتیں بھی ہیں. اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کے 1000 مسائل اخذ کیے. دیکھو کچھ بچوں کو آواز آ رہی ہے، کچھ کا دھیان ہی کسی اور طرف ہوتا ہے. دس منٹ جانا تو تیاری کر لو. اگلی تفسیر کون سی ہے؟ خالدہ، نگین، رابعہ، کرن، زبیدہ، زاہد صدیق، مزیفہ، مانسب، طول، عابدہ، ادیبہ. بتائیے اگلی تفسیر کس پر بات کریں؟ مجھے پتہ چلے آپ سو رہے ہیں کہ لکھ رہے ہیں. بولیے. سے
نیکسٹ تفسیر کون سی ہے؟ اچھا، ان کی کیا ارے پیارے بچوں، یہ کیا جو بھی بچہ بات کر رہے ہیں، اٹینڈنس کی میرے ساتھ بیٹا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال اوپن یونیورسٹی نے حاضری خود لگوانی ہے، بک پر ابن کثیر ہے، ابن کثیر پر تو ہم نے بات کر لی، اگر وہ یعنی اس کا یعنی ترتیب بدل بھی گئی ہے تو کیا آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ کے سلیبس میں ہے جس پر ہم نے ابھی تک بات نہیں کی ہے۔ بیٹا میں نے محنت کے ساتھ یہ نوٹس لکھے ہیں اور یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لکھے ہیں۔ جب میں نے خود ایم اے کیا تھا یہ تب کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ تب لوگ بہت محنت کرتے تھے، آج کل لوگ محنت کم کرتے ہیں اور بس جلدی جلدی کیا دے دیتے ہیں۔ بیزاوی، تو بیزاوی پر ہم نے قاضی بیزاوی پر تو بات کر لی ہے، بغوی پر بھی، معلم التنزیل پر بھی، اور رازی پر بھی، تبری پر بھی، ابن کثیر پر بھی، روح المعانی پر بھی۔ اب آپ سوال کریں، اللہ اکبر اذان نہ دے، کوئی بات نہیں، اذان کا ٹائم نہیں ہو، سوا 11 بجے۔ ہاں گزاری تو ہو گئی ہے نا۔ ہاں بیٹا یہ تفسیر الکبیر، یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے نا، اس کو الکبیر بھی کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن کبیر ایک ہے، تفسیر الکبیر اور ابن کثیر ایک ہی بات ہے۔ ہاں تفسیر مراغی پر بات کر لیتے ہیں، یہ صحیح کہا آپ نے۔ ٹھیک ہے، تفسیر مراغی پر اگر بات نہیں کی تو تفسیر مراغی پر بات کر لیتے ہیں۔ جی میں مراغی پر بات کرتا ہوں۔ جی میں بول رہا ہوں بیٹا جی، بات یہ ہے کہ تفسیر مراغی جو ہے یہ بھی اولین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، یعنی جو شروع میں مفسرین کرام نے جو تفاسیر لکھی ہیں انہی میں سے ایک تفسیر تفسیر المراغی ہے۔ تو بیٹا جی بات یہ ہے کہ شروع کی تفاسیر میں علماء کرام جو ہیں وہ ایک تفسیر کا دوسری تفسیر سے جو ہے وہ استفادہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کلامی پہلوؤں کو لے کے وہ اس میں قرون اولیٰ کی جھلک نظر آئے گی، وہ فقہی مشکلاتوں صرف و نحو سے آپ جو تاریخ کا خیال رکھیں گے، اعدال کا خیال رکھیں گے، اس کے اندر تحریک اسلامی کی تڑپ پائی جائے گی، وہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ لوگوں کو کیا اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو یہ جو ہم نے اوپر کی تفسیر کا ذکر کیا ہے، جن پر بات کی ہے، ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، ان کے ترجمے ہو گئے، روح المعانی کا ترجمہ ہو گیا، ظلال القرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا، ابن کثیر کا ترجمہ بھی ہو گیا، تبری کا ترجمہ بھی ہو گیا، بیزاوی کا ترجمہ بھی ہو گیا،
राजी का तफसीर राजी का तर्जुमा भी हो गया, ये सब के तर्जुमे उर्दू में होते हैं। आप किसी लाइब्रेरी में जाएं या नेट पर क्लिक करें तो आपको इन सब तफसीर के तराजुम मिल जाएंगे। बोलते रहे शाबाश, सवाल करते रहे, सवाल टाइप करें। जैसे मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, बच्चों कायनात आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी सारे बच्चों को तो आ रही है। आप नेट को इनको दोबारा क्लिक करें, आ जाएगी आवाज। आमीन आमीन राजा आमीन जी। शाबाश शाबाश, 2-3 मिनट है, कोई सवाल कर लीजिए। किसी जगह आपको कोई चीज अच्छी ना समझ ना आई हो, तफसीर ज़ियाउल कुरान का जिक्र। हाँ बेटे, बिलाशुबा ज़ियाउल कुरान बड़ी खूबसूरत तफसीर है। और पीर जस्टिस मोहतरम करम अली शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से लिखा है, उर्दू जुबान में लिखी है और बड़ी कमाल की तफसीर है। यानी वो भी पहले कुरान पाक का की वज़ाहत कुरान से करती हैं, फिर हदीस से करते हैं और फिर सबूत का जिक्र फरमाते हैं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात को कलमबंद करते हैं, हदीस को लिखते हैं। फिर चूंकि वो मुतसव्विफ़ ज़हन के नहायत बड़े आलिम थे, 10 साल पहले ही आपका इंतकाल हुआ है, बड़ी मेहनत के साथ बड़े आपने बड़े उम्दा अंदाज से लिखा है और बड़ी दाद वाली तफसीर है। गालिबन जो 5-6 जिल्दों में है और अब उसको 2-2 जिल्दों को इकट्ठा करके भी छापा जा रहा है। और वो जो उनका अपना मकतबा है, यानी मकतबा ज़ियाउल कुरान, यानी मकतबा का मतलब पब्लिशिंग हाउस, तो उनकी तफसीर बड़ी दिलनशीन है। सवाल रिपीट कर दें, मैं लूबत हो गई थी। सवाल ये है खालदा बेटा या खालदा बेगम के 5 जिल्दों में। शाबाश शाबाश, जावेद यावर इकबाल कह रहे हैं कि 5 जिल्दों में। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो बड़ा उम्दा अंदाज है लिखने का। फेमस कौन सी? ये ज़ियाउल कुरान है, ये भी बड़ी मशहूर और बड़ी फेमस तफसीर है, बड़ा दिलनशीन अंदाज है, इसको आम आदमी भी समझ सकता है। यानी जरूरी नहीं कि आलिम दीन पढ़ेगा तो वही समझ सकेगा, बल्कि हम जैसा जो आम इंसान है वो भी इस तफसीर को समझ सकता है। बेटा इतनी जल्दी नहीं हो सकते, कहाँ से बात कर रहे हैं?